کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 19۔ عاصم کو سین کے گھر میں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ ماضی کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ وہ دنیا جسے عاصم اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے پردوں میں چھپتی جا رہی تھی۔ ابتدا میں جنگ کے متعلق وحشتناک خبریں اسے پریشان کیا کرتی تھیں، اور وہ ہر نئے شہر یا قلعے پر ایرانیوں کی فتح یابی کی خبر سننے کے بعد اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کیا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ ان خبروں کا عادی ہو چکا تھا۔ ایرانیوں کی بربریت کے خلاف اگر اس کے دل میں کوئی نفرت تھی تو وہ سین سے عقیدت کے جذبات میں دب چکی تھی۔ تاہم جب وہ تنہائی کے لمحات میں اپنے حال اور مستقبل کے متعلق سوچتا تو اسے اس قسم کے خیالات پریشان کرنے لگتے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے؟ میں کب تک روم اور ایران کی جنگوں سے بے تعلق رہ سکتا ہوں؟ یہ گھر اس دنیا میں میری آخری جائے پناہ ہے۔ سین نے اس وقت میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے جب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ کیا وفاداری کا یہ تقاضا نہیں کہ میں اس کے دوستوں کو اپنا دوست اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھوں؟ وہ میدان جنگ میں میرے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ اس کی بیوی جو عیسائی ہونے کے باوجود صبح و شام اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اور اس کی بیٹی جس کا چہرہ ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں سن کر دمک اٹھتا ہے، میرے متعلق کیا سوچتی ہوں گی؟ اور یہ نوکر جنہیں فسطینہ میری بہادری کے قصے سنا کر مروب کرنے کی کوشش کرتی ہے، میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے؟ کبھی کبھی اسے اس گھر کی چار دیواری کے اندر ایک گھٹن سی محسوس ہونے لگتی، اور اس کا جی چاہتا کہ وہ بے بسی اور مجبوری کی زنجیریں توڑ کر کسی ایسے ویرانے کی طرف نکل جائے جہاں اسے جاننے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن پھر مکان کے کسی گوشے سے فسطینہ کے معصوم کہے سنائی دیتے اور زندگی کے تلخ حقائق اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے۔ ایک دن فسطینہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور عاصم کو ایسا محسوس ہوا کہ کائنات کی ساری خوشیاں اور تمام کہے اس کی آنکھوں میں سما گئے ہیں۔ وہ بولی، ابا جان کا خط آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے 3 شہر اور فتح کر لیے ہیں۔ دیکھیے، یہ ان کا خط ہے۔ انہوں نے امی جان کو آپ کے متعلق بھی چند باتیں لکھی ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں ساری عمر اس کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ میں واپس آ کر اسے کسی ایسے کام پر لگا دوں گا جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ میں نے شہنشاہ سے اس کا ذکر کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا نوجوان ہماری طرف سے انعام کا مستحق ہے۔ میں کسی دن موقع ملتے ہی اسے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عاصم کوئی جواب دینے کی بجائے اس انجان لڑکی کی طرف دیکھتا رہا، اور وہ قدر توقف کے بعد بولی، مجھے یقین تھا کہ ابا جان آپ کے لیے کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ شہنشاہ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کے لیے عزت اور شہرت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ ممکن ہے آپ کسی لشکر کے سالار بن جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کسی علاقے کا حاکم بنا دیا جائے۔ عاصم مسکرایا، اگر میں سالار یا حاکم بن جاؤں تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ ہاں، اس نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا۔ پھر کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوگی کہ آپ جنگ میں حصہ لینے سے خوف کھاتے ہیں، اور آپ کو کسی کی بھیڑیں چرانے کا خیال بھی نہ آئے گا۔ فسطینہ ہنستی ہوئی واپس جا رہی تھی، اور عاصم پہلی بار چند برس آگے ان دنوں کا تصور کر رہا تھا جب وہ کسریٰ کی فوج کے ایک سالار کی حیثیت سے کسی بڑی مہم سے واپس آ رہا ہوگا، اور کسی خوبصورت محل کے دروازے پر اس کم سن لڑکی کی بجائے ایک عورت اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یہ حسین تصورات مضحکہ خیز محسوس ہونے لگے۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ میں پرویز کی فوج میں بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر لوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی خوبصورت محل پر میرا انتظار کرنے والی عورت فسطینہ ہو۔ میں ایک عرب ہوں، اور سین کی بیٹی کسی ایرانی شہزادے کی راہ دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میں اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہوں، لیکن میری دنیا اس کے لیے بہت تنگ ہے، اور اس کی دنیا میں کسی دن میری حیثیت ان ستاروں سے مختلف نہیں ہوگی جن کی ٹمٹماہٹ طلوع آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنی غریب الوطنی، کم مائیگی اور بے بسی کے احساس سے اس کا دم گھٹنے لگا تو اس کے دل کی گہرائیوں میں وہ جذبہ خود پسندی کروٹیں لینے لگا جو زندگی کے ہر امتحان میں ایک بدوی کا آخری سہارا تھا۔ اب وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا، میں اپنے ماضی کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن مجھے اپنے حال اور مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اس دنیا کی راحتیں ان لوگوں کا خراج ہیں جو تلوار کی نوک سے اپنا راستہ صاف کرتے ہیں، اور میں اپنی تلوار پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ زندگی میں یہی میرا ایک ایسا دوست اور ساتھی ہے جس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اسی نے میرے لیے سین کے گھر کا دروازہ کھولا ہے، اور یہی مجھے آئندہ کے لیے اس کی دوستی کا مستحق ثابت کر سکتی ہے۔ اپنی قوت بازو پر اعتماد کر کے میں ایران کے عالی نسب شہزادوں کے دوش بدوش کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر یہ لوگ مجھے ایک بہادر آدمی سمجھتے ہیں تو میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ایک دن عاصم فیروز کے ساتھ سیر کو نکلا اور دیر تک جبل الشیخ کی دل فریب وادیوں میں گھومتا رہا۔ شام کے قریب گھر پہنچتے ہی اسے سین کی آمد کی اطلاع ملی، اور اس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے ایک نوکر سے پوچھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک، اس نے جواب دیا۔ عاصم کوئی اور سوال کیے بغیر آگے بڑھا اور استبل کے سامنے گھوڑے سے کود پڑا۔ ایک نوکر نے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی، اور عاصم چند ثانیے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے اور تھپکیاں دینے کے بعد زین اتارنے لگا۔ اچانک اسے ایک بلند کہکہا سنائی دیا، اور وہ مڑ کر پائیں باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ فسطینہ چند قدم دور ایک خوش پوش اور وجیح نوجوان کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹوں کے جواب میں پوری قوت کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاصم کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر فسطینہ آگے بڑھی اور اس اجنبی نوجوان کے کھوکھلے کہے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ فسطینہ نے قریب آ کر کہا، ابا جان آ گئے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی آپ کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگائی۔ عاصم نے کہا، میں ذرا دور نکل گیا تھا۔ وہ کہاں ہیں؟ اندر سو رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ فسطینہ نے جواب دیا، یہ ایرج ہے، اور ایران کے ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مدائن میں اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ اس کا باپ ابا جان کا دوست تھا۔ یہ آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہے، اور اب لبنان کے محاذ سے ابا جان کے ساتھ آیا ہے۔ ایرج جو تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ فسطینہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ عاصم ہے، اگر یہ ہماری مدد نہ کرتے تو آج شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ عاصم نے ایرج کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے مصافحہ کرنے کی بجائے عاصم کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے۔ ایک ثانیہ کے لیے عاصم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا خوبصورت بھی ہے اور شریف بھی، اور عرب گھوڑوں کے ظاہری حسن کی بجائے ان کی شرافت کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایرج نے گھور کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، ہم گھوڑے کی شرافت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے سوار کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری ملاقات اس گھر کی بجائے کسی اور جگہ ہوتی تو میں اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس گھوڑے کو ایک اچھے سوار کی ضرورت ہے۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ عاصم نے زین اتار کر نوکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کی قیمت ایک بہادر اور شریف دوست کی مسکراہٹ ہے۔ فسطینہ جو اب تک پریشانی کی حالت میں ان کی گفتگو سن رہی تھی، ایرج سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہمارے گھر میں مہمان اپنے گھوڑے فروخت کرنے آتے ہیں؟ ایرج کا غرور پریشانی میں تبدیل ہو رہا تھا، اور اس نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف مذاق کر رہا تھا فسطینہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ عرب اپنے گھوڑے پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نوکر گھوڑے کو استبل کے اندر لے گیا، اور فسطینہ نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابا جان بہت تھکے ہوئے تھے، جب وہ بیدار ہوں گے تو میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں گی۔ فسطینہ وہاں سے چل پڑی اور ایرج اس کے ساتھ ہو لیا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایرج ایک انتہائی مغرور اور بد مزاج نوجوان ہے، اور اس کا غرور بلا وجہ نہیں۔ یہ ایران کے ایک انتہائی بااثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر اس کے دل میں سین کا احترام نہ ہوتا تو یہ تلخ کلامی آپ کے لیے انتہائی خطرناک نتائج پیدا کر سکتی تھی۔ عاصم نے کہا، فیروز، کیا تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے منہ پر تماچا کھا کر مسکرانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ فیروز نے جواب دیا، نہیں، میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک اژدہے کے منہ میں ہاتھ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس وقت تک جب تک آپ کے بازوؤں میں اس کے جبڑے چیرنے کی قوت نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ سین کی پناہ میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایران میں بہت کم لوگ اس سے زیادہ بااثر ہیں۔ وہ شہنشاہ کا دوست ہے، اور اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ آج جب سینکڑوں ایرانی عیسائی ہونے کے شبہ میں موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑا مجوسی پیشوا بھی یہ اعتراض کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ سین کی بیوی عیسائی ہے، لیکن یہی اس کی ایک ایسی کمزوری ہے جس سے کسی وقت بھی اس کے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تم اس بات پر حیران ہو کہ سین روم اور ایران کی لڑائی کا مخالف ہونے کے باوجود خوشی سے محاذ پر چلا گیا، لیکن میرے لیے یہ بات کوئی معمہ نہیں۔
میں جانتا ہوں کہ آج اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی بیوی کو شہنشاہ، عمرہ اور سب سے زیادہ مجوسی کاہنوں کے عطاب سے بچانا ہے۔ اگر تمہیں اس سے کوئی ہمدردی ہے تو تمہاری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ تمہاری وجہ سے اس کا کوئی دوست دشمن نہ بن جائے۔ اور ایرج ایک ایسا نوجوان ہے جس کی دشمنی اس کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ عاصم نے فیروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے سین کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ جب عاصم اور فیروز یہ باتیں کر رہے تھے، مکان کے کمرے میں یوسیا ایرج اور اپنی بیٹی کی ناخوشگوار بحث سن رہی تھی۔ فسطینہ کہہ رہی تھی، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس آدمی کی توہین کریں گے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری عزت بچائی ہے، اور آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ وہ گھوڑے پر سواری کرنا نہیں جانتا؟ اور ایرج اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، فسطینہ، میں اسے دل لگی کر رہا تھا اور ایک عرب کو اس قدر حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یوسیا کچھ دیر ان کی بحث سنتی رہی، بالآخر اس نے کہا، ایرج، وہ ایک غریب الوطن ہے لیکن ہمارا محسن ہے، کم از کم تمہیں ہماری خاطر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے تھا۔ ایرج نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اسے اتنی اہمیت دیتی ہیں۔ بہرحال فسطینہ کو معلوم ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ اگر ابھی تک اس کے دل میں کوئی رنجش ہے تو میں جانے سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوسیا نے کہا، بیٹا، میں تمہاری شکر گزار ہوں اور اب فسطینہ کا گلہ بھی دور ہو جانا چاہیے۔ فسطینہ بولی، امی جان، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ سین کمرے میں داخل ہوا اور ایرج اور فسطینہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سین نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، عاصم ابھی تک نہیں آیا؟ فسطینہ نے جواب دیا، جی وہ آ گیا ہے، اسے یہیں بلا لو بیٹی۔ فسطینہ باہر نکل گئی اور سین نے ایرج کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ایرج بیٹھ جاؤ، تم کھڑے کیوں ہو؟ ایرج بیٹھ گیا اور سین نے قدر توقف کے بعد کہا، میں بہت دیر سویا ہوں، تم نے آرام نہیں کیا؟ جی میں نے بھی تھوڑی دیر آرام کر لیا تھا۔ سین نے کہا، میں نے تمہیں عاصم کے متعلق بتایا تھا؟ جی ہاں، اور میں ابھی اس سے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ میرے خیال میں ایسے آدمی کو ہماری فوج میں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ سین یہ کہہ کر یوسیا کی طرف متوجہ ہوا، میرے خیال میں اب تک وہ فارسی میں کافی دسترس پیدا کر چکا ہوگا۔ ہاں، وہ بہت ذہین ہے، اور اگر اس کا لب و لہجہ درست ہو جائے تو کسی کو یہ شک بھی نہیں گزرے گا کہ وہ عرب ہے۔ سین نے کہا، عربوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور میں نے کئی ایسے تاجر دیکھے ہیں جو متعدد زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ فسطینہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے قریب بیٹھ گئی، لیکن عاصم تذبذب کی حالت میں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ سین نے فارسی زبان میں کہا، عاصم، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور سین کے اشارے پر ایرج کے قریب بیٹھ گیا۔ سین نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جنگی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے تمہارے مستقبل کے متعلق سوچوں گا، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جنگ اب ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ غزہ کے سوا بحیرہ روم کے مشرقی ساحل کے تمام قلعے ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، اور اب ہماری فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی ہیں، جہاں دشمن کا سب سے بڑا حصار یروشلم ہے۔ رومی اب اپنی تمام قوت وہاں جمع کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یروشلم میں شکست کھانے کے بعد وہ مشرق میں کسی اور محاذ پر ہمارا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں کریں گے، اور اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش پوری ہونے کے بعد ہمارے شہنشاہ بھی شاید جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نہ دیکھیں۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے گھر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے اور کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ مدت اور یہاں ٹھہرنا پڑے تو تم اداس تو نہیں ہو جاؤ گے؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فسطینہ کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا اور یوسیا حیرت زدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو میں آپ کے خیمے میں پہرا دے سکوں۔ سین نے جواب دیا، تم اپنے دوستوں کے خیموں پر پہرا دینے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے قلعوں پر فتوحات کے پرچم لہرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن میں تمہارے شجاعت آزما کارناموں پر فخر کر سکوں گا، لیکن اگر تم جنگ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں محض میری خاطر فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے بہت سوچا ہے، عاصم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایرج نے کہا، تمہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ لڑائی کے میدان میں عزت و ناموری کی طرف ہر نئے قدم کے ساتھ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ میں آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہوں اور میں نے میدان میں گرنے والے بڑے بڑے سورماؤں کو پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترستے دیکھا ہے۔
आसिम ने हिकारत अंगेज तबस्सुम के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, आपको मेरे मुतालिक परेशान नहीं होना चाहिए, मैं गिरते वक्त आपसे पानी नहीं मांगूंगा। यूसिया ने मगमूम लहजे में कहा, बेटा कहीं तुम्हारे दिल में ये ख्याल तो नहीं आया कि इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, आसिम ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इस घर को अपना घर समझने के बाद मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। सीन से कुछ देर और बातें करने के बाद आसिम जब बाहर निकला तो वो ऐसा महसूस करता था कि उसके दिल से एक बोझ उतर चुका है। अगले दिन तलुए आफताब से एक साथ कबल आसिम सफ़र की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। नौकर अस्तबल के सामने घोड़ों की बागें थामे खड़े थे, लेकिन सीन और ईरज अभी तक बाहर नहीं निकले थे। आसिम कुछ देर बाग में टहलने के बाद अपने कमरे में चला गया। नौकर नाश्ता ले आया और वो खाने बैठ गया। थोड़ी देर बाद फस्तीना दबे पांव कमरे में दाखिल हुई और वो अपने दिल में नाखुशगवार धड़कने महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो बोली, मुझको डर था कि आप मुझे देखे बगैर चले जाएंगे। रात सोते वक्त मेरे जहन में कई बातें थीं, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फस्तीना, आसिम ने अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। वो मुस्कुराई, अब्बा जान ये जानते हैं कि उनके बाद आपसे बढ़कर मेरा और कोई मुहाफिज नहीं हो सकता, और अम्मी जान को भी मालूम है कि आपको अलविदा कहने आई हूँ। अभी उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। वो कहती थी कि आपको जंग से नफरत है और आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक बहादुर इंसान जंग से खाइफ नहीं हो सकता। आसिम ने कहा, तुम वाकई इससे खुश हो कि मैं ईरान की फौज में शामिल हो रहा हूँ? तुम्हारी वालदा ईसाई हैं और मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मजहब भी उनसे मुख्तलिफ नहीं। मुझे डर है कल तुम भी मुझे एक वहशी और खूनखार इंसान न समझने लगो। फस्तीना ने जवाब दिया, मेरे वालिद किसरा के दोस्त हैं। वो ईरान के एक नामवर जर्नैल हैं और मैं फतूहात, शोहरत और इज्जत के रास्ते में उनका साथ देने वालों को वहशी या खूनखार नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ कि जब आप चले जाएंगे तो दमिश्क का शहर मेरे लिए सूना हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप इस दुनिया में सिर्फ मेरे वालिद के रफ़ीक बनकर ही कोई काबिल इज़्ज़त मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपका जिक्र करे तो मैं फ़ख्र से सर ऊंचा कर सकूँ। जब आप फतूहात के परचम लहराते हुए वापस आएँ तो मैं आपके रास्ते में फूल निछावर कर सकूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही हो सकती है कि ईरान में किसरा और मेरे वालिद के बाद आपका रुतबा सबसे बुलंद हो, और मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम एक अरब होने के बावजूद ईरज जैसे लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा इज्जत और एहतराम के हकदार हो। आसिम ने कहा, फस्तीना, मुझे इज्जत और शोहरत की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी कबाब पर खून के छींटे देखकर खुश हो सकती हो तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। जंग के मैदानों में मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही हुआ करेगी कि मैं किसी दिन तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट देख सकूं, लेकिन अगर मेरे लिए वापसी मुकद्दर ना हुई तो कोई तुम्हें ये ताना नहीं दे सकेगा कि मैं एक बुज़दिल की मौत मरा था। फस्तीना की आंखों में अचानक आंसू उमड़ आए और उसने घुटी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द वापस आएंगे। मैं आपकी राह देखा करूंगी। आसिम ने कहा, फस्तीना, तुम सीन की बेटी हो और चंद साल बाद तुम्हें मेरे मुतालिक सोचते हुए भी नदामत महसूस होगी। मुझे इस वक्त भी तुम्हारा यहाँ आना नाकाबिले यकीन महसूस होता है। फस्तीना ने कहा, आप वादा कीजिए कि जंग के मैदान में बिला वजह कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। आसिम ने जवाब दिया, फस्तीना, तुम्हें मेरे मुतालिक परेशान नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अगर तुम मुझे अपने अब्बा जान की फतूहात में शरीक देखना चाहती हो तो मुझे उन तमाम खतरात का सामना करना पड़ेगा जो एक सिपाही के हिस्से में आते हैं। जंग के मैदानों में मेरा खून दूसरों से ज्यादा कीमती नहीं समझा जाएगा। हेलाना अचानक दरवाजे के सामने नमूदार हुई और उसने खौफजदा लहजे में कहा, फस्तीना, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें बुलाते हैं। फस्तीना जल्दी से बाहर निकली तो उसे मकान के वस्ती दरवाजे के सामने अपने वालिदैन दिखाई दिए। वो उनके करीब पहुंची तो सीन ने बिगड़ कर कहा, फस्तीना, हमारे घर के हालात दमिश्क के रास्ते की मंजिलों से मुख्तलिफ हैं। ईरज क्या ख्याल करेगा? मुझे आसिम के साथ तुम्हारी बेतकल्लुफी पसंद नहीं। तुम अंदर जाओ। फस्तीना कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सीन कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथों में मुंह छुपाए सिसकियां ले रही थी। सीन ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, फस्तीना, अब तुम बच्ची नहीं हो। मुझे डर था कि आसिम हमारे मुतालिक क्या ख्याल करेगा। फस्तीना ने अपनी सिसकियां जब्त करते हुए सीन की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, मुझे मालूम न था कि आप बुरा मानेंगे, वरना मैं वहां ना जाती। अब आप वादा कीजिए कि उसे मेरी गलती की सजा नहीं देंगे। पगली कहीं की। सीन ने ये कहकर उसे सीने से चिमटा लिया और फिर अचानक बाहर निकल गया।
تھوڑی دیر بعد فسطینہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے یوسیہ کی طرف دیکھا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، امی جان، میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ وہ اس بے بسی کے عالم میں ہمارے در پر پڑا رہے، لیکن اگر وہ واپس نہ آیا تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی۔ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ماں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ وہ مجھے ایک بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ لبنان کی گل پوش وادیوں میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد ایرانی لشکر نے فلسطین کا رخ کیا اور اردن اور گلیلی کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اب ایران اور روم کی جنگ آگ اور صلیب کے ایک فیصلہ کن معرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مقامی عیسائی اس یقین کے ساتھ اپنے رومی آقاؤں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے کہ قدرت نوشیروان کی طرح اس کے پوتے کو بھی بیت المقدس سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرے گی۔ جو لوگ ایرانیوں کی پیش قدمی سے دہشت زدہ ہو کر اسکندریہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کی جگہ شام اور لبنان سے بھاگنے والے وہ پادری اور راہب لے رہے تھے جن کے گرجوں اور خانقاہوں کو ایرانیوں نے آتش کدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ لوگ عوام کو مفتوحہ شہروں اور بستیوں کے لوگوں کی مظلومیت کی داستانیں سناتے تھے اور ان کے مردہ حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے دین مسیح کی فتح و نصرت اور آتش پرست ایرانیوں کی تباہی اور بربادی کی بشارتیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایرانی اپنی عسکری برتری کے باوجود قدم قدم پر شدید مزاحمت سے دوچار ہوئے تھے۔ گرجوں اور خانقاہوں میں اب روحانی برکات کی بجائے تلواریں تقسیم ہوتی تھیں اور ہزاروں راہب زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر میدان میں آ چکے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایران کی لاتعداد فوج ارض مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ویران کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جنگ میں فلسطین کے یہودی جو عیسائیوں کے ازلی دشمن تھے، من حیث القوم ایرانیوں کے حلیف بن چکے تھے۔ پرویز ان کے نزدیک کوئی بیرونی حملہ آور نہ تھا، بلکہ ایک ایسا مربی اور سرپرست تھا جسے قدرت نے انہیں نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب فاتح لشکر کسی قصبے یا شہر میں داخل ہوتا تھا تو جنگی قیدیوں اور نہتے عوام کو ٹھکانے لگانے کا کام اس کینہ پرور قوم کے رضاکاروں کو سونپ دیا جاتا تھا جو برسوں سے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ایرانی لشکر میں خونخوار یہودیوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اردن اور گلیلی کے علاقے فتح کرنے کے بعد پرویز کی فوجیں یروشلم کے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں۔ مفتوحہ علاقوں سے جانیں بچا کر بھاگنے والے انسانوں کے بعض قافلے غزہ اور اسکندریہ کا رخ کر رہے تھے اور بعض یروشلم میں پناہ لے رہے تھے۔ ایرانیوں، یہودیوں اور عراق عرب کے جنگجو قبائل کی متحدہ قوت کے سامنے پے در پے شکستیں کھانے کے باوجود یروشلم کے ناقابل تسخیر ہونے کے متعلق عیسائیوں کا یقین متزلزل نہ ہوا تھا۔ چاروں طرف سے دشمن کی پیش قدمی کے باعث ان کی رسد اور کمک کے راستے مسدود ہو چکے تھے، لیکن وہ مایوس نہ تھے۔ ان کے بشب اور راہب انہیں اس قسم کی تسلیاں دے رہے تھے کہ دشمن کا ہر قدم تباہی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جب وہ یروشلم پر حملہ کرے گا تو قدرت کی ان جانی اور ان دیکھی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ فلاں راہب نے دین مسیح کی نصرت کے متعلق جو خواب دیکھے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ فلاں بزرگ نے جو پیش گوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوگی۔ یروشلم کے بیشتر یہودی پہلے ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر ایران کے مفتوحہ علاقوں میں پناہ لے چکے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، اور وہ اب عیسائیوں کے ہاتھوں اپنی قوم کی بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جو عیسائی دوسرے شہروں سے فرار ہو کر یہاں پہنچے تھے وہ اپنے ساتھ یہودیوں کے بے پناہ مظالم کی ان گنت داستانیں لائے تھے، اور اب یروشلم میں یہودیوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنے عیسائی ہمسایوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ گلیلی اور اردن کے چند یہودی جنہیں ایرانیوں نے جاسوسی کے لیے منتخب کیا تھا، عیسائیوں کے بھیس میں یروشلم کے اندر داخل ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک دن گلیلی کے کسی عیسائی پناہ گزین نے ایک یہودی جاسوس کو جو نصرانی راہب کا لباس پہنے تھا پہچان لیا۔ جاسوس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عیسائی کی چیخیں سن کر چند آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر مشتعل ہجوم کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جاسوس اپنے جرم کی سزا بھگت چکا تھا اور لوگ اس کی لاش مسخ کر رہے تھے۔ اس کے بعد شام سے پہلے کئی لوگ جن میں سے اکثر بے گناہ تھے گرفتار کیے جا چکے تھے۔ عوام کو ایک اجنبی کے خلاف مشتعل اور پولیس کو پکڑ دھکڑ پر آمادہ کرنے کے لیے کسی انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کا یہ نعرہ کافی سمجھ لیا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودی ہے، اور پولیس
اذیت رسانی کے ایسے طریقوں سے واقف تھی جو انتہائی معصوم آدمیوں کو بھی اقبال جرم کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ جب ایک بے گناہ ناقابل برداشت جسمانی اذیتوں کے باعث جرم کا اقبال کرتا تو اسے اپنے ساتھیوں کا نام بتانے کے لیے مزید اذیتیں دی جاتی، پھر اس کی نشاندہی پر کئی اور بے گناہ بھی شکنجوں میں جکڑ دیے جاتے۔ ایرانیوں کی فتوحات کا سیل رواں ہر آن قریب آ رہا تھا اور یروشلم کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہ تھا۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے اپنے دو فرقے فسطوری اور یعقوبی، جنہیں کلیسا کا باغی خیال کیا جاتا تھا، مدتوں سے ایک انتہائی متعصب اور بے رحم اکثریت کے جبر و تشدد کی چکی میں پس رہے تھے۔ دائمی مصائب نے ان کو بھی یہودیوں کی طرح کلیسا کا بدترین دشمن بنا دیا تھا۔ جب تک رومی حکومت اور کلیسا کا دبدبہ قائم رہا، یہ اقلیتی فرقے طوعاً و کرہاً ان کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن جب ایرانیوں کی فتح یقینی نظر آنے لگی تو یہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے مستقبل کی ساری امیدیں کسریٰ سے وابستہ کر دیں۔ عاصم سین کی رفاقت میں فلسطین کے کئی معرکوں میں حصہ لے چکا تھا۔ جنگ جس کے اچھے اور برے پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے وہ اپنے ذہن میں ایک خلجان محسوس کیا کرتا تھا، اب اسے ایک کھیل محسوس ہوتی تھی، ایک ایسا کھیل جس سے اس کی ابتدائی دلچسپی محبت یا نفرت اور دوستی یا دشمنی کے جذبات سے خالی تھی۔ کسریٰ کی فتح یا قیصر کی شکست کی بجائے اس کے لیے یہ مسئلہ کہیں زیادہ اہم تھا کہ سین اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے اور وہ اس کا دوست اور ساتھی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ عصبیتیں جنہیں وہ یثرب کی خاک میں دفن کرایا تھا دوبارہ زندہ ہو رہی تھیں، اور سین کے دوست اسے اپنے دوست اور سین کے دشمن اسے اپنے دشمن محسوس ہوتے تھے۔ سین کی لڑائی ایران کی فتح کے لیے تھی اور ضمیر کی دبی دبی سسکیوں کے باوجود فتح عاصم کے لیے بھی ایک مقصد حیات بنتی جا رہی تھی۔ سین فرصت کے اوقات میں اسے منظم لڑائی کے طور طریقے سکھایا کرتا تھا اور عاصم اپنی خداداد ذہانت کے باعث اس کی بلند ترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ سین کو اگر عاصم کے متعلق کوئی بے اطمینانی تھی تو وہ یہ کہ لڑائی کے میدان میں اپنی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے اس کا شوق بسا اوقات نظم و ضبط کے تقاضوں پر غالب آ جاتا تھا۔ اپنے وطن میں عاصم نے صرف انتہائی محدود پیمانے پر وہ قبائلی لڑائیاں دیکھی تھیں جن میں فریقین کے پہلوانوں کی انفرادی شجاعت کو ایک فیصلہ کن عنصر سمجھا جاتا تھا، لیکن دنیا کی دو عظیم ترین سلطنتوں کے معرکوں میں ہزاروں انسانوں کا اجتماعی نظم و ضبط انفرادی شجاعت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ سین کو 5000 سواروں کی کمان مل چکی تھی، وہ پرویز کے انتہائی ہوشیار جرنیلوں میں سے تھا اور عاصم کو ان منظم جنگوں کے قواعد و ضوابط سکھانے کے لیے اس سے بہتر استاد نہیں مل سکتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو اپنے پاس بٹھا لیتا اور کوئی نقشہ کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کبھی اسے کسی گزشتہ لڑائی کے پلان کی خوبیاں اور خامیاں سمجھاتا اور کبھی آئندہ کے لیے صف بندی اور حملے کی مختلف تجاویز پر بحث شروع کر دیتا۔ عاصم کی فطری صلاحیتیں سین کی توقعات سے کہیں زیادہ ثابت ہوئی تھیں اور چند ہفتوں میں اسے 50 سواروں کی کمان مل چکی تھی۔ ان سواروں کے لیے یہ بات نئی تھی کہ ان کا سالار ایک عرب تھا اور ابتدا میں وہ یہی خیال کرتے تھے کہ اس اجنبی کو کسی خدمت کے عوض نوازا گیا ہے، لیکن چند معرکوں کے بعد یہ دستہ ساری فوج میں ایک غیر معمولی شہرت و عزت حاصل کر چکا تھا اور اس کا ہر سپاہی اپنے سالار پر فخر کرتا تھا۔ عاصم کی نگاہوں میں ان 50 سواروں کی حیثیت اپنے قبیلے کے آدمیوں کی سی تھی اور اس کی تمام دلچسپیاں انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز، زیادہ بہادر، فرض شناس اور قابل اعتماد ثابت کرنے تک محدود تھیں۔ ایران کے سماج میں زیر دستوں اور بالا دستوں کا رشتہ بندوں اور آقاؤں کا رشتہ تھا اور فوج کے اندر بھی یہی حالت تھی کہ افسر جو عام طور پر طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے اپنے سپاہیوں کو غلاموں کی طرح حقیر سمجھتے تھے، لیکن عاصم اپنے سپاہیوں کا غم گسار دوست اور درد مند ساتھی بن چکا تھا اور اپنے دل میں ان کے لیے وہی شفقت محسوس کرتا تھا جو ایک عرب سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے آدمیوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور یہ لوگ اس کے اشارے پر جان دیتے تھے۔ پھر جس طرح ایک سردار ہمیشہ اپنے قبیلے کی نگاہوں میں ممتاز رہنا پسند کرتا ہے، عاصم بھی اپنی ایک امتیازی شان برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ لڑائی کے میدان میں سین کی نگاہیں ہمیشہ اسے کسی ایسے مقام پر تلاش کرتی تھیں جہاں دشمن کا دباؤ سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے سپاہی سائے کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ لگے رہتے۔ لڑائی کے بعد جب اس کے تھکے ہارے سپاہی کسی چٹان یا ریت کے ٹیلے پر سستاتے تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ اس کی موجودگی میں بے تکلفی سے باتیں کرتے اور ہنستے بولتے تھے اور وہ ان کے ہر غم اور ہر خوشی میں شریک ہونا اپنا فرض خیال کرتا تھا۔
سین اس بات پر خوش تھا کہ اس نے عاصم کے افسردہ چہرے کے لیے مسکراہٹوں کے سامان مہیا کر دیے ہیں۔ عرب قبائل کے رضاکار اور ان کے سردار عاصم کی جرأت و ہمت کے معترف تھے، اور جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ عاصم یثرب کے ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے اور بھی بے تکلف ہو گئے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ نامی گرامی پہلوانوں سے اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ چند ہی مہینوں میں عاصم کی مصروفیتوں میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے ماضی یا مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنے سپاہیوں سے فراغت پاتا تو کسی عرب قبیلے کے رضاکاروں کی محفل میں جا بیٹھتا۔ تاہم ان تمام دلچسپیوں اور مصروفیتوں کے باوجود جب کبھی وہ اس جنگ میں یہودیوں کے کردار کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ شام اور فلسطین کے حالات یثرب کے حالات سے مختلف نہیں۔ وہاں یہودی اوس و خزرج کے دائمی نظام میں اپنی بھلائی دیکھتے ہیں، اور یہاں انہیں روم اور ایران کے شہنشاہوں کی زور آزمائی میں اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ یہودی جنگ کے میدان سے عام طور پر دور رہتے تھے، لیکن فتح کے بعد جب بے بس انسانوں پر قوت آزمائی کا موقع ملتا تو وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی وطن دشمنی، شقاوت اور بربریت کے خلاف عاصم کا ضمیر چیخ اٹھتا، لیکن یہ چیخیں جنگ کے ہنگاموں میں دب کر رہ جاتی۔ وہ ایک ایسے تیز رفتار قافلے کے ساتھ شامل ہو چکا تھا جس کے مسافروں کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی فرصت نہ تھی، اور وہ ایک ایسا راستہ اختیار کر چکا تھا جس کی منزلیں خون میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور یہودی اس کی تمام نفرت و حقارت کے باوجود اس کے ہم سفر بن چکے تھے۔ وہ ایک آندھی کے ساتھ اڑ رہا تھا، ایک سیلاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، اور اب کسی نئے راستے یا منزل کے متعلق سوچنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ لطیف اور نازک خیالات صرف اس وقت پریشان کرتے جب اسے رات کی تنہائیوں میں سوچنے کا موقع ملتا، لیکن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کا رخ کرتے وقت وہ صرف ایک سپاہی ہی رہ جاتا تھا۔ آئے دن اس کے قدردانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شہرت و مقبولیت نے بعض لوگوں میں حسد اور رقابت کے جذبات بھی بیدار کر دیے۔ ایرج سین کی فوج میں 1000 سپاہیوں کا سالار ہونے کے باوجود عاصم کو اپنا حریف سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں پہلی ملاقات کی تلخی ابھی تک باقی تھی، اور اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب جس سے برابر کی سطح پر بات کرنے کے تصور ہی سے اسے کراہت محسوس ہوتی تھی، شہرت اور ناموری کے میدان میں سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ ایرج نے عاصم کو ایک ایرانی دستے کا افسر بنانے کی مخالفت کی تھی، اور اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ایرانی ایک عرب کی سرداری قبول نہیں کریں گے، لیکن اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایرانی جنہیں اس سے نفرت و حقارت سے پیش آنا چاہیے تھا، اس کے پجاری بن چکے تھے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔